ایک ہی کی توفیق دے دیں. تو اس محبت کی وجہ سے یہ ہوگا. محبت جو ہے اس کا یہ تقاضا ضرور ہے کہ بھئی جس سے محبت ہے اس کے پاس جائیں گے, بیٹھیں گے, اٹھیں گے, ان کی ہر ادا کو پسند کریں گے, کوشش کریں گے کچھ چیزیں ان کے اندر ہمارے اندر بھی آ جائیں. یہی تو محبت کے تقاضے ہیں. جب یہ بات ہوگی اللہ میاں پھر وہ اس کی اس مراد کو پورا کریں گے, اس کو وہ بات حاصل ہوگی. تو یہاں سگے اصحاب کہف نے اصحاب کہف کا ساتھ دیا, اللہ میاں نے قیامت تک کے لیے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. تو یہ ہوا چوتھا انتظام کہ ان کا کتا بازو پھیلائے ہوئے ہے, چوکھٹ کے اوپر بیٹھا. اچھا صاحب, لوت یہ تو پوری ایک سچویشن بن گئی ہے ان کی. وہ کیا بن گئی ان سارے انتظامات کے ساتھ؟ لوت طلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا. اگر آپ ان کے پاس پہنچیں تو آپ بھاگ کھڑے ہوں وہاں سے, پیٹھ موڑ کے بھاگ جائیں, اور آپ جو ہیں ان سے آپ کا دل مرعوب ہو جائے. روب, یہ ہے وہ سچویشن ان کی جو ہم نے بنا دی ہے ان سارے انتظامات کے ساتھ. اس طرح سے ہم نے ان کی حفاظت کی ہے کہ کوئی بھی آفت ان تک نہیں پہنچ سکتی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اور پھر اس طرح سے, یعنی اس طرح سے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جن انتظامات کے ساتھ اور اپنی جس قدرت خاص کے ساتھ ہم نے ان کو سلایا, اسی قدرت خاص کے ساتھ ہم نے ان کو بعثناہم اٹھا بھی دیا. ہم نے ان کو اٹھا کے کھڑا کر دیا. لیتساءلوا بینہم, کیوں؟ تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ پاچھ لیں. قال قائل منہم کم لبثتم. اب ان میں سے اٹھنے کے بعد ایک نے کہا ان میں سے, میاں کتنا سو لیے ہم؟ کم لبثتم, کتنے رہے ہم اس حالت میں, یعنی سونے کی حالت میں. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. وہ کہنے لگے بھئی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یا تو ہم کچھ دن کا تھوڑا سا حصہ سوئے ہیں, ہو سکتا ہے پورے دن سو گئے ہوں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ غار میں گھسے تھے چڑھتا دن تھا, اور جب یا ڈھلتا ہوا دن تھا. ڈھلتا ہوا دن کا مطلب زوال کے بعد. اور جب اٹھے ہیں تو اندھیرا آنے لگا تھا, یعنی جیسے سورج چھپنے کا وقت ہو, سورج چھپنے جا رہا ہو, یہ کیفیت تھی. اب خیال یہ ہوا کہ جو ہم سوئے ہیں تو یہ تو وہ ہم وہی دن ہے. سورج ڈھل رہا تھا, ظہر کا وقت تھا جب ہم گھسے تھے, اور اب یہ مغرب کا وقت ہو رہا, تو ہم جو اٹھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہی دن ہے. اور اگر ہم کچھ زیادہ سو لیے اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہ جسم سے کچھ ہم زیادہ سو گئے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ پھر کہیں دوسرا ہی دن نہ ہو گیا ہو. سمجھ میں آئے, یہ دوسرے دن کا مغرب ہو گیا ہے, زیادہ سے زیادہ ایسا ہو سکتا ہے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. کہنے لگے بھئی ہمیں کیا معلوم کتنا سوئیں کتنا نہیں سوئیں, کیوں اس بحث میں پڑے, اللہ ہی جانتا ہے کتنا ہم سوئے ہیں. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. وہ کہنے لگے بھئی تمہارا رب خوب جانتا ہے کتنا تم رہے ہو, چھوڑو اس بحث کو. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ. اب جو کام کرنے کا ہے وہ کرو, کہ بھوک لگی کھانا کھانا ہے بھائی, سو کے اٹھے ہیں تو کچھ کھانے وانے کا انتظام ہونا چاہیے. تو بھیجو اپنے میں سے کسی کو یہ سکہ لے کر. ورق چاندی کو کہتے ہیں, تو چاندی کا جو سکہ ہے وہ دیا. یہ چاندی کا سکہ لے کر تو بھیجو کسی کو شہر کی طرف, الی المدینہ, شہر کی طرف بھیجو. فلینظر ایھا ازکا طعاما. اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کون سا کھانا زیادہ بہتر ہے. ازکا. تو یہاں کچھ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ. معلوم ہوا کہ ان کو جماعت بندی کا طریقہ بھی تھا. ان اصحاب کہف کو خالی ایمان ہی ایمان نہیں تھا, بلکہ اسلام بھی ان کے پاس تھا. یعنی اسلامی آداب زندگی کے وہ انہوں نے حاصل کر لیے تھے, اختیار کر لیے تھے. اجتماعی آداب کیا ہیں؟ اجتماعی آداب یہ ہیں کہ جب کہیں
ایک سے زیادہ افراد کسی معاملے میں یکجا ہوں تو ان میں ایک کمیونٹی کانسیپٹ جو ہے اور ڈسپلن اور جو وہ ان میں آ جانا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک کو جو ہے وہ ناظم بنا دیجئے, لیڈر بنا دیجئے, اس کو کچھ بھی آپ کہیے کہ بھائی تم جو ہو وہ ہمارے معاملات کے ذمہ دار ہو. اسلامکلی اس کا نام آپ امیر رکھ لیں کہ صاحب ایک کو آپ امیر بنا دیں. یہ ہے وہ اجتماعی آداب اسلامی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں مسلمانوں کو, ان ہدایات کو اگر سامنے رکھا جائے جن کو فقہاء نے یکجا بھی کیا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ مسلمان دو یا دو سے زیادہ جہاں بھی ہوں ان میں ایک تنظیم ہونا ضروری ہے. تنظیم کا یہ معنی نہیں کہ باقاعدہ کوئی پارٹی بنا لیجئے, سامنے آیا, یہ مراد نہیں ہے. حاصل یہ ہے کہ ان میں ایک وہ کمیونٹی سسٹم ہونا چاہیے, ایک تنظیم ہو. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں تین آدمی سفر کر رہے ہوں, تم میں چاہیے ایک کو اپنا امیر بنا لو. 3 آدمی بھی جا رہے ہیں سفر میں تو بھی, حالانکہ سفر کون سا ہمیشہ کے واسطے تھوڑی ہم جا رہے ہیں صاحب, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں سفر ختم ہو جائے گا, اور کیا ہے. لیکن ایک مختصر مدت جو ہے اس کے لیے بھی آپ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ انتشار اور بدنظمی کی صورت ہو. مسلمان اگر 3 گھنٹے کے لیے بھی کہیں رہنا چاہتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ تنظیم ہونی چاہیے. یہ ہے صورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم کو تعلیمات ہیں وہ یہ ملتی ہیں. آپ یہاں تک کہ جو فرماتے ہیں کہ بھئی گھر لینا چاہتے ہو ضرور لو, گھر لو, تمہاری اپنی ضرورت کی چیز ہے, مگر گھر کہاں لو, کیسے گھر لو؟ تو فرمایا کہ اطلب الجار قبل الدار, پڑوسی کو دیکھ لو گھر لینے سے پہلے کیسا ہے پڑوسی تمہارا جہاں تم گھر لے رہے ہو. اطلب الرفیق قبل الطریق, سفر میں جا رہے ہو ضرور جاؤ, تمہیں ضرورت ہے تو جاؤ, مگر ساتھی دیکھ لو کہ تمہارا ساتھی سفر کا کیسا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کو کیوں کہیں جا رہی ہیں, اس سے 2 چیزیں سامنے آئیں. ایک تو یہ وہی کمیونٹی, ایک سسٹم قائم ہونا چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ قدم اٹھانے سے پہلے, اس کام کے شروع ہونے سے پہلے ایک چیز کو چھان پچھوڑ کر لینا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس وقت تو اچھی طرح ہاں بھائی ٹھیک ہے, اور بعد میں جانے کے بعد جو ہے وہ گتھم گتھا اور ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور گریبان کھینچ رہے ہیں. جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہی تو کرتے ہیں کہ جس وقت تنظیمیں قائم کرنے کا مسئلہ آتا ہے, جس وقت جماعت بندی کا مسئلہ آتا ہے, جس وقت کسی جماعت کو ڈیولپ کرنے کا مسئلہ آتا ہے, تشکیل جماعت کا, تب تو ٹھیک ہے, ہاں بھائی یہ تو انہوں نے کہا چلو بن جاؤ, تم بھی بن جاؤ, تم چیئرمین بن جاؤ, تم سیکریٹری بن جاؤ, ٹھیک ہو گیا. اس وقت نہیں دیکھتے. لیکن جب مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ گزرتا ہے تو اب وہ جناب پھوٹ ہو رہی ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, اختلافات ہو رہے ہیں, ذرا سی بات پہ روٹ مناوے ہو رہے ہیں, یہ سب ہو رہا ہے. اس وقت نظر آتا ہے کہ یہ صاحب کتنے نالائق ہیں, ان کے اندر کتنی خرابیاں, کتنی کمزوریاں. شروع میں کیوں نہیں دیکھا تھا؟ جو وقت تھا دیکھنے کا اس وقت آنکھ نہیں کھولتے, اس وقت آنکھ بند کرتے ہو, اور جس وقت آنکھ بند کرنا چاہیے اس وقت آنکھ کھولتے ہو. الٹی چال ہے ہماری. تو اس میں 2 چیزیں آئی ہیں. اطلب الجار قبل الدار کے معنی کیا ہے؟ یہ نہیں گھر پہرے رہے پھر بعد میں جا کے دیکھو گے بھائی پڑوسی صاحب کیسے ہیں آپ, اور خراب ہے تو گالیاں دینے بیٹھ جاؤ. اسی طرح سے سفر تو شروع ہو چکا, اس وقت تو نہیں دیکھ رہے, لیکن اب سفر شروع ہونے کے بعد اب لڑائیاں ہو رہی ہیں ساتھیوں سے ساتھ, پہلے ہی کیوں نہ دیکھ لیا جائے. تو اس سے یہ 2 چیزیں سامنے آئیں. تو کمیونٹی ڈسپلن یہ ان حضرات نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے, اور اس میں کیا ہوا معلوم ہوتا ہے ایک امیر ہے تو اپنی سامان کا ذمہ دار بھی وہی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جن کے پاس پیسے ویسے تھے, اور یہ ایک دوسرا ادب ہے کہ بھائی جو کچھ تم ذرائع اختیار کر سکتے ہو, جو اسباب مہیا کر سکتے ہو, تو وہ اسباب بھی مہیا رہنے چاہیے. توکل جو ہے وہ اسباب سے بے تعلقی کا نام نہیں ہے. توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں وہ گاربیج میں ڈالنے کے بعد کہہ دو ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہمارا, اس کا نام توکل نہیں. توکل کے معنی یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو اور ان اسباب کے مفید اور مؤثر ہونے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد کرو. یہ ہے توکل. سمجھ میں آیا نہیں؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ توکل یہ ہے کہ اونٹ کو اس کے رسی سے باندھ دو اور پھر اللہ پر جو ہے بھروسہ کرو کہ اللہ اس اونٹ کی حفاظت فرمائے گا. اللہ پر بھروسہ کرنے کے یہ معنی نہیں اونٹ کو کھلا چھوڑ دو, ٹھیک ہے صاحب اللہ پہ بھروسہ, اللہ میاں اس کی حفاظت کریں گے. اسی لیے غالباً میں نے کسی وقت کہا ہوگا کہیں کہ عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے کو اللہ کے ساتھ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب کا بھی محتاج سمجھے. یہ ہے عبدیت. اور اگر جو یہ نہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کچھ اپنے کو سمجھ رہا ہے, میں ایسا ہوں, میں کچھ ایسا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا سمجھ رہا ہے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون متوکل ہوگا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے, جو کسی معاملے سے متعلق اسباب ہیں وہ انہوں نے اختیار کیے. یہ نہیں ہے کہ صاحب کوئی بات نہیں ہوا میں اڑ کے چلے جائیں گے. سفر کرنا ہے تو سواریاں بھی ہیں, اس سفر کے لیے جو سامان سفر ہوا کرتا ہے وہ سارے انتظامات بھی ہیں, تب سفر ہو رہے ہیں. تو جو بھی چیزیں تو انہوں نے روپیہ پیسہ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ بھی لے کے چلے. جنگل میں جا رہے, کیا ضرورت ہے بھائی پیسے کی, غار میں بیٹھ رہے ہو, نہیں صاحب پیسہ رہنا چاہیے. اور پیسے کو رکھنے کی صورت کیا کی, ایک کو امیر بنا دیا, لو بھائی تم ذمہ دار ہو ہمارے سارے سامان کے. پھر وہ امیر صاحب جو ہیں فیصلہ دے رہے ہیں بھائی ایک آدمی کو مقرر کرو کہ جو کھانا لے جا کر لائے. یہ ہے انتظامات اجتماعی. تو قرآن حکیم اس طرف اسی لیے اشارہ کر رہا تاکہ ہم کو بھی آداب زندگی کے معلوم ہوں کہ اجتماعی زندگی کے آداب کیا ہونے چاہیے. چنانچہ انہوں نے بھیجا. اچھا اس میں بھی وہ بھیجنے والے صاحب کیا ہدایت دے رہے ہیں, یوں نہیں فرما رہے ہیں کہ صاحب جاؤ بس کھانا لے آؤ. لفظ آ رہا ہے ازکا طعامن, سمجھ میں, یوں بھی کہہ سکتے تھے الذ طعامن, بھائی مزیدار کھانا لانا میاں. لیکن لذیذ کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے اس کا کہ ہم جہاں رہتے تھے یا رہتے ہیں جس بستی میں, وہاں تو کفر اور شرک ہے, اور کافرانہ اور مشرکانہ ماحول میں حلال اور حرام چیزیں سب مکس اپ ہیں. سمجھا؟ ازکا کے معنی یہ ہیں کہ صاف ستھری بھی ہو, حلال بھی ہو اور بے شک لذیذ بھی ہو. یہ ہے ازکا. ایک لفظ کے اندر اتنے سارے معنی ہیں. تو جا کر دیکھے کون سا کھانا بہتر ہے, اس لیے میں نے لفظ ترجمہ بہتر کیا تھا. تو بہتر اس لیے ہے کہ بھائی حلال بھی ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ بھوک لگ رہی جیسا بھی ہو کھا جاؤ, یہ نہیں. جا کے تلاش کرو حلال کھانا کہاں ہے, صاف ستھرا کہاں ہے, اور اچھا کھانا کھانے کے لذت والا کھانا کہاں ہے. تو حلال کھانے کی فکر ہونی چاہیے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ, تو پھر وہ لے آئے اس میں سے تمہارے لیے کھانے کے سامان. وَلْيَتَلَطَّفْ, اور دیکھو ذرا احتیاط کرنا. تلطف کے معنی ہے مٹ بھیڑ مت کر دینا, لڑائی جھگڑا مت کر دینا, کہیں اپنے کو ذرا زیادہ نمایاں مت کر دینا. یہ ساری چیزیں آتی ہیں تلطف کے اندر, یعنی ذرا بہت احتیاط اور نرمی کے ساتھ رہنا. کیوں؟ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کسی کو تمہاری بھنک نہ پڑ جائے. بھنک پڑنا جانتے ہیں, یعنی کسی کو اندازہ نہ ہو جائے تمہارے بارے میں, خیال نہ ہو جائے تم آئے ہو. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. وَلْيَتَلَطَّفْ, یہاں اس کو ذرا موٹے لفظوں میں اس لیے لکھا ہے کہ حروف کے اعتبار سے, حروف کی تعداد کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ یہاں قرآن آدھا ہو گیا, نصف قرآن ہے, اس لیے یہ لفظ جو ہے موٹا لکھا ہوا ہے. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ, اگر یہ لوگ تمہارے تعلق سے باخبر ہو گئے, پتہ چل گیا ان کو, تو پھر کیا ہوگا, تمہیں سب کو سنسار کر دیں گے. یرجموکم, رجم کے معنی آتے ہیں پتھر مار کے کسی کو ہلاک کر دیں. اور بادشاہ نے ان کو وہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ تمہیں بڑے بھیانک طریقے پر تم کو جان سے مارا جائے گا. انہوں نے کہا کہ تمہیں سنسار کر دیں گے, او یعیدوکم فی ملتہم, یا تمہیں اپنے دین اپنے طریقے پر لوٹا دیں گے, مجبور کر دیں گے کہ ہمارا طریقہ اختیار کر لو. ولن تفلحوا اذا ابدا, اور اگر ایسا ہوا تو تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے اگر ان کا طریقہ اختیار کر لیا. اس لیے بہت احتیاط اختیار کی جائے جب کھانا لینے کے لیے جائیں. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. فرماتے ہیں یہ انہوں نے تو یہ انتظام کیا تھا,
پتہ نہ چلے. ہمارے یہاں دوسرے انتظامات تھے. ہم نے ان کو اٹھایا کیوں تھا؟ اٹھایا تھا اسی واسطے کہ لوگوں کو پتہ چلے, تبھی تو ہم نے ان کو اٹھایا ہے. کیوں پتہ چلے؟ اس کی پہلے تفصیل سن لیجئے, تب آپ اس مختصر آیات کے مطلب سمجھیں گے. یہ دور جو ہے, اس وقت زمانہ بدل گیا, اور اس وقت بادشاہ جو ہے وہ نیک ہے, تھریڈیسس اس کا نام ہے, نیک ہے, دین حق کا ماننے والا ہے, اور صحیح واقعی مسلمان ڈاکٹر وہ بادشاہ ہے. عقیدے کے اعتبار سے بھی, عمل کے اعتبار سے بھی, فکر و نظر کے اعتبار سے صحیح وہ بادشاہ ہے. پہلے پورے ملک میں کا مذہب ہو تو گیا وہی کہ جو جس کی دعوت پیغمبر نے دی تھی, چاہے وہ نصرانیت ہو یا جو بھی ہو, مگر ایک مسئلہ ابھی بھی وہاں اٹکا ہوا ہے اس سوسائٹی کے اندر, وہاں اس ملک کے اندر یا اس شہر کے اندر, اور مسئلہ ہے وہ آخرت کا. آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی, قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی, مڑ کر دوبارہ زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا, یہ مسئلے ہیں. اور یہ مسئلے کیوں ہیں وہاں؟ ایک تو یہ کہ پہلے کافرانہ ماحول رہ چکا ہے, نمبر ایک. نمبر دو جو ہے وہ اصل میں جو فیکٹر ہے سب سے بڑا, جو غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے, آپ اصحاب کہف کے محل وقوع جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو فلسطین کا حصہ بتایا تھا, فلسطین سے اوپر سیریا کا حصہ بتایا تھا اور ٹرکی کا بتایا تھا, یاد ہے آپ کو؟ ان میں سے کوئی بھی جگہ ہو تو گریس جو ہے, یونان, وہ تو بالکل سامنے ہے. گریس کے فلسفیوں کا فلسفہ اس پورے علاقے میں اپنا اثر دکھلا رہا تھا. سمجھ آیا؟ بہت, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے وقت تک بھی, بعد تک بھی یہ فلسفہ اپنے زور اور قوت پہ تھا. اور ان فلسفیوں کے یہاں یہ بحثیں تھیں کہ یہ دنیا کبھی فنا ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. بعض لوگ تو کہتے تھے کہ دنیا ختم ہونی ہے, اور وہ اس لیے نہیں کہ نبی نے کہا, اس لیے نہیں کہ اللہ نے کہا, اس لیے نہیں کہ فلانی کتاب میں لکھا ہوا, وہی فلسفیانہ باتیں تھیں. مثلا یہ کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ دنیا کو ختم ہونا ہے, وہ کہتے تھے کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. یہ تھا منطقی ان کا نتیجہ کہ دنیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ایک شخص پیدا ہوتا ہے, اب بچپنا ہے, پھر جوان ہے, پھر بڑھاپا ہے, تو پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں تبدیلیاں ہیں, دن ہے, رات ہے, موسم ہے تو وہ بھی بدل رہے ہیں. جتنی چیزیں جن ان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ناپائیدار ہوتی ہیں. تو جب دنیا کی ہر چیز ناپائیدار, دنیا بھی ناپائیدار. یہ تھا, یہ فلسفیانہ بات. اور جو لوگ یہ نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں دنیا ختم نہیں ہونی, ان کے ہاں دلیل سب سے بڑی کیا تھی کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں, یہ خود ہی بن رہی ہے, ٹوٹ رہی ہے, یہ ایک کھلونا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, اگر کسی بوتل کے اندر آپ کچھ چیزوں کو ڈال دیجئے, ان کو گھماتے رہیے تو اس میں کیا ہے, مختلف شکلیں بنتی رہیں گی. سمجھ میں آیا؟ اس چیز کی مختلف شکلیں بن رہی ہیں اور بگڑ رہی ہیں. تو ٹھیک اسی طرح وہ کہتے تھے کہ اس دنیا میں کی جو تشکیل ہے یا بناوٹ ہے, وہ اس دنیا کے اندر جو یہ ایٹمی ذرات, جن کو آج ایٹم کہا جاتا ہے, یہ ایٹمی ذرات جو ہیں یہ شکلیں بناتے رہتے ہیں, یہ جوڑ جاتے ہیں تو یہ کوئی انسان بن جاتا ہے, کہیں یہ کتا بن جاتا ہے, تو کہیں بلی بن جاتا ہے, تو کہیں درخت بن جاتا ہے, کہیں یہ ہے. پھر وہ کچھ دن کے بعد ان کی وہ شکلیں بدل جاتی ہیں, پھر کوئی اور شکل اختیار کر لیتے ہیں. یہ دنیا ختم ہونے والی نہیں, اسی طرح چلتی رہی. یہ تھے وہ فلسفے, تو ہمیں نہیں آیا. تو ان کا اثر تھا اس طرح کے فلسفوں کا, اور اس کی وجہ سے کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ ہم مریں گے اور مر کر پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. بادشاہ بہت پریشان تھا, کس طرح ان لوگوں کو سمجھاؤں کہ قیامت آنی ہے, اور قیامت کا عقیدہ بڑا اہم عقیدہ ہے. تو ایک روز بادشاہ جو ہے وہ اپنے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر, اپنے کیا بلکہ یوں کہ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اور اپنی بیچارگی کی ایک شکل و صورت بنا کے اللہ میاں کو رحم آ جائے اور دعا مانگنے کو بیٹھ گیا. اے اللہ, غیب سے تو ہی مدد کر دے کہ ان بے وقوفوں کے بات سمجھ میں آ جائے کرشماتی طور پر کہ صاحب آخرت جو ہے وہ برپا ہونی ہے, قیامت برپا ہونی ہے, یہ بات کے سمجھ میں آ جائے. یہ دلیل سے نہیں مان رہے, یہ دعا مانگ رہے تھے. ادھر تو بادشاہ سلامت دعا مانگ رہے گڑ گڑا کر کے, ادھر اللہ میاں نے ان کو اٹھایا, اٹھو یہاں سے, اب تمہارا وقت آ گیا, اور اٹھا کے ایک کو کھانا لینے کے واسطے بھیجا گیا. یہ ہے وہ سارا انتظام.
اب آپ چلیے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اس طرح سے ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا، کیوں؟ تاکہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے اور قیامت کو آنا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ کیا ہوا؟ یہ جو صاحب کھانا لینے کو پہنچے کسی دکان پہ، تو اول تو یہ کہ نقشہ سارے بدلا ہوا تھا، خیر ہوگا کچھ بھی، تو اب پہنچے تو اس کو نکال کے سکہ دیا کہ بھائی یہ ہم کو کھانا دے دو۔ اس نے دیکھا سکہ ہے، اول تو یہ زبان کون سی بول رہے ہیں جناب، یہ تو زبان ہی سمجھ میں نہ آئے، بھائی یہاں تو 100 سال میں بدل جاتی ہے زبان، شیکسپیئر کی انگلش آج بولیں گے آج، سمجھ میں آیا تو ہر زبان بدل جاتی، وہاں تو اس سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، تو ایک تو زبان وہ نہیں رہی جو اس وقت چل رہی ہے، دوسرے جو سکہ اٹھا کے دے رہے ہیں وہ سکہ اب نہیں چل رہا ہے، کرنسی جو ہے بدل چکی ہے، تو وہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی صاحب تم کون ہو جی، کہاں سے آئے؟ میں تو یہیں رہتا ہوں، میں تو یہیں کا رہنے والا ہوں جی۔ تو وہ پھر ان کے سمجھ میں نہ آئے، بولی ایسی عجیب طرح کی اور ساتھ میں سکہ۔ آخر ان لوگوں کو شبہ ہوا کہ سکہ ہے تو اسی ملک کا، مگر بڑا قدیم سکہ معلوم ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بتانے سے معلوم ہوتا ہے کہیں ان کو کہیں کھدائی ودائی میں ان کو پرانا دفینہ ہاتھ آ گیا، پکڑو ان کو، یہ کون لوگ ہیں۔ ان کو پکڑ کے وہ اتنے میں جمگٹھا ہو گیا لوگوں کا، کیا ہے کہ میں نے کہا صاحب ان کے پاس کوئی خزانہ کہیں ہاتھ لگ گیا، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، یہ کہاں ہیں، بھائی تم کون ہو کیا ہو، تو وہ بتا نہیں دے، اب نہیں بتا رہے تو شبہ ہو رہا ہے کہ بھئی کیا بات ہے، بولتے بھی نہیں اور کون سی زبان بول رہے ہیں۔ آخر کار پکڑ کر بادشاہ تک لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا تم بتاؤ صحیح کیا قصہ ہے، کون ہو تم؟ اب کھولنا پڑا کہ صاحب ہم تو پتہ نہیں، ہم کچھ لوگ ہیں جو وہاں فلانے پہاڑ کے غار میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم تو سو گئے تھے، ہم اٹھ کے آئے ہیں، کھانا لینے کے واسطے آیا تھا، اور یہ سارا تماشا۔ بادشاہ نے سکہ دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ اتنے سال پہلے یہ سکہ چلتا تھا فلانے بادشاہ کے زمانے میں، تمہارے نام کیا ہیں؟ صاحب میرا نام یہ ہے۔ ان کے نام کیا ہیں؟ ان کے نام یہ ہیں۔ ارے میاں ذرا خزانے کے اندر ایک کاغذ رکھا ہوا ہے، ذرا نکال کے لانا وہ۔ اب وہ جو خزانے میں کاغذ نکلوایا جو رکھا ہوا تھا کہ ایک وہ اس وقت کے بادشاہ نے ایک لکھوا کر ریکارڈ کے اندر یہ بات رکھوا دی تھی کہ کچھ نوجوان غائب ہوئے ہیں جو بددین ہیں، لہذا وہ جب بھی کہیں ملیں وہ سرکاری قیدی ہیں، مجرم ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے، وہ لکھ کر کے وہ رکھوا دیا تھا۔ وہ چلتا رہا، کسی نے اس کو ضائع نہیں کیا، وہ رکھا رہا۔ اس بادشاہ کی کہیں نظر پڑی تھی کہ کچھ نوجوان غائب ہوئے تھے اپنے دین کی وجہ سے، تو اب ان سے پوچھ رہے ہیں، دیکھا وہی نام ہے، پوچھا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے وہ نوجوان دیکھنے کو مل گئے کہ جو اتنے سال پہلے جو ہیں وہ غائب ہوئے تھے، اپنے دین حق کی وجہ سے انہوں نے قربانی دی تھی۔ تو انہوں نے کہا مجھے بھی لے کے چلو وہاں اپنے ساتھیوں سے ملانے کے لیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سب چلو، شہر والوں کو کہا تم سب چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ بتانا چاہتا تھا کہ تم یوں کہتے ہو کہ مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، ذرا تم اپنی آنکھیں کھول کے جا کے دیکھ لو اس نوجوان کو اور ان کے ساتھ اور نوجوانوں کو، اتنے 100 سال تک یہ سوتے رہے اور اللہ میاں نے اتنے 100 سال کے بعد ان کو اٹھا دیا۔ جو اتنے 100 سال اللہ کی قدرت سے سو کر اٹھ سکتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے دوبارہ مر کر زندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا وہ مسئلہ جس کو اللہ میاں کو یہ بھی کھولنا تھا۔ بھئی ہم کہا کرتے ہیں ایک تیر سے دو شکار، یک پن دو کاج، اللہ میاں کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو حکمت والی ذات ہے، ایک واقعے سے 1000 مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تم آئیو، اس لیے فرمایا ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا اس طرح تاکہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کو آنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اذ یتنازعون بینہم، بس اس لیے بیچ میں رکھیے، آگے اور واقعہ آ رہا ہے۔ کہف آیت نمبر 20۔ دوسرا نہیں سمجھتے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب
وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق اللہ العظیم. اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہو گئے تو ایک کو مقرر کیا کہ بھائی جاؤ یہ پیسے لے کے جاؤ اور اچھا صاف ستھرا حلال کھانا لے کر آؤ، مگر احتیاط سے جانا اور آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تمہارا پتہ چل جائے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ. اگر وہ تم سے باخبر ہو گئے تمہارے حال سے تو تمہیں سنسار کر دیں گے. یرجموکم، یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا دیں گے. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر ایسا ہوا تو تم تو کبھی بھی کامیاب نہ ہوگے دین کے بدلنے کی صورت میں. یہاں تک شاید ہو گیا تھا، اب یہاں سے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا، فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر باخبر کر دیا. کیوں؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اس واقعے کو میں نے بتا دیا تھا پچھلے ہفتے کہ جو ہے مسئلہ جو چل رہا تھا جس پر اختلاف تھا وہاں کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، حشر و نشر ہوگا یا نہیں ہوگا، حساب و کتاب ہوگا نہیں ہوگا. جن کو اللہ نے صحیح سمجھ دی تھی اور دین کی تعلیمات کو انہوں نے پورے طور پر قبول کر لیا تھا، جن میں اس وقت کا بادشاہ تھریڈیسس بھی موجود، وہ بھی انہی میں شامل ہے، تو وہ تو اس کا عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت ہوگی. لیکن کچھ عوام کا طبقہ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کو نہیں مانتے تھے، اور یہ ایک پریشانی تھی، ایک کانفلکٹ تھا پورے ایک کمیونٹی میں وہاں اس ملک میں یا اس شہر میں. تو فرمایا کہ تاکہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اگر اتنے عرصے کوئی شخص سو کر اور پھر اٹھ سکتا ہے تو پھر مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا کون سی مشکل بات ہے. اسی بات کو بتلانا تھا. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کو آنا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں. إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. اس حالت میں کہ وہ ابھی اسی معاملے میں ان میں جھگڑا تھا. کس معاملے میں جھگڑا تھا؟ قیامت کے ہونے اور نہ ہونے کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ظاہر فرما دیا. کیا مطلب؟ یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے، بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. لیکن ہوا کیا، اسی دوران بجائے اس کے کہ لوگوں کا ذہن اس واقعے کے صحیح نتیجے کے نکالنے میں لگتا، تو کیا ہوا، ابھی اور ایک دوسری برائی کی داغ بیل ڈالنی شروع کر دی، دوسری برائی کی طرف ذہن چلا. جیسا کہ مودودی صاحب ترجمہ کر رہے ہیں، اس وقت میں اس ترجمے کی رعایت سے میں مطلب بتلا رہا ہوں. تو فقال ابنوا علیہم بنیانا، وہ کہنے لگے ہمیں یہاں ایک بلڈنگ بنا دو بھائی. سمجھا؟ یہ ہوا کسی ان کی یادگار بننی چاہیے. فضول کی بات تھی. ظاہر بات ہے کسی جگہ یادگار بنانا اس کا کوئی دینی فائدہ نہیں.
یہاں دینی فائدہ جو اس واقعے سے اٹھانا تھا اس سے ذہن ہٹا کر ایک ایسی بات کی طرف ذہن کو لے جانا کہ جس کا کوئی دینی فائدہ نہیں ہے، اس کے معنی کیا ہوگا؟ اس کے معنی یہ ہوگا کہ مغز چھوڑ کر اور چھلکوں کی طرف نظر جا رہی، جو اصل مغز ہے، پھل ہے، اس پر توجہ رہنی چاہیے، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی حکمت سے ایک واقعہ دکھلایا اس سے سبق لینا چاہیے تھا۔ قال ربهم اعلم بهم، فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی حالت سے خوب واقف، یہ کیسے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ابھی یہی بات چل رہی تھی، ایک طبقے نے تو کہا کہ بھئی ایک یادگار، ایک عمارت بنا دو یہاں، جو ان میں وہ تھے کہ جن کے اندر زور تھا، قوت تھی، پولیٹیکل پوزیشن ان کے پاس تھی، تو وہ کہنے لگے نہیں بھائی نہیں، ایسا کرتے ہیں ایک خانقاہ بنا دو یہاں، درگاہ، ٹھیک ترجمہ اس کا اردو میں ہوگا درگاہ، ایک درگاہ بنا دو یہاں، ان کے اوپر ان کا انتقال ہو گیا، یہاں درگاہ بنا دو۔ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ بھئی اور مزید برائی، وہ تو ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ فیشن میں ایک عمارت بنا دو، یادگار رہے گی، ان کے اوپر جن کے اوپر نام نہاد دین سوار تھا انہوں نے کہا درگاہ بنا دو۔ تو حاصل دونوں کا یہ ہوا کہ فضول اور غیر ضروری یا غلط بات کی طرف تو ذہن چلا، لیکن واقع سے جو صحیح نتیجہ نکالنا چاہیے تھا اس سے ذہن وہ رہا غافل۔ میں نے کہا کہ یہ ترجمہ مسجدن کا جو میں نے درگاہ کیا ہے، یہ مودودی صاحب نے یہ ترجمہ لیا ہے، اور یہاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں کو بھی جمع کیا ہے، اور بالکل صحیح ہیں وہ روایتیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی لعنت ان پر، ان یہود پر کہ جنہوں نے انبیاء کے قبروں کو مسجد بنا دیا تھا۔ مسجد بنانے کے معنی وہی ہیں کہ وہاں درگاہ بنا دی، اب وہاں سجدے کرنے لگے، تو آپ نے لعنت بھیجی تھی ان کے اوپر۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، ایک طرف تو یہ فرمایا تھا کہ مجھے اتنا مت چڑھا دینا جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم کو خوب چڑھا دیا تھا۔ کیا چڑھا دیا؟ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرے آپ نے فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو مسجد مت بنا دینا۔ مسجد نہ بنا دینا کا مطلب وہی درگاہ کے جس پر سجدے ہو رہے ہیں، چڑھائے جا رہے ہیں، اس سے آپ نے روکا تھا۔ یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ اس سوال تو یہ کہ اس آیت کا ترجمہ کا بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ کچھ لوگ تو فیشن زدہ تھے، وہ تو یوں کہہ رہے تھے کہ بھائی ایک یادگار عمارت، مینارہ، یہ وہ اس طرح کی جیسے ہوتے ہیں کہ بھئی اب دیکھا آپ نے وہاں لاہور میں جا کے دیکھیے تو مینارہ پاکستان بنا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ دینی کوئی مسئلہ ہے تھوڑی، ایک قومی ایک یادگار ہے، بہرحال جو بھی کہیے آپ اس کو۔ بعض لوگوں کا خیال تو یہ تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس سے کیا فائدہ، یہاں ایک مسجد تعمیر کر دو، لوگ اللہ اللہ کریں گے، بیٹھیں گے، اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچے گا۔ بعض لوگوں نے اس طرح ترجمہ کیا، مسجد کا ترجمہ مسجد ہی، اور مودودی صاحب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں درگاہ، اس کا یعنی اس قبروں کے اوپر ہی درگاہ بنا دی جائے۔ واللہ اعلم۔ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، فرماتے ہیں کہ یہ کہیں گے یہ لوگ، کون لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ چل رہا تھا یا چلے گا، وہ آپ کے سامنے آئے گا کہ کتنے تھے وہ لوگ۔ آپ دیکھیے ایک بات ہی ذہن میں رکھیے کہ جو ابھی چھوٹا سا حصہ نقل کیا گیا ہے پچھلی آیت میں، وہ کیا؟ غیر ضروری بات کی طرف ذہن جانا۔ اس مناسبت سے یہاں ایک مسئلہ لا رہے ہیں، کہیں گے یہ لوگ کہ 3 تھے، کون؟ اصحاب کہف، ان کی تعداد 3 تھی، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور کچھ کہیں گے کہ نہیں صاحب 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمًا بالغیب، یہ خالی اٹکل کے تیر ہیں۔ کیا جو بھی تعداد بتا رہے ہیں 3 5 کی،
یہ اٹکل کے تیر ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَسَامِنُهُمْ. اٹکل کے تیر کب بولتے ہیں جانتے ہیں؟ کب کہتے ہیں؟ ہوا میں، ہوائی بات کرنا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ. یہ آپ نے ٹھیک ترجمہ کیا، ہوا میں چھوڑنا. اس لیے کہ رجم جو ہے، رجم کے معنی آتے ہی ہیں پھینکنا، اور غیب کے تعلق سے پھینکنا تو ہوائی میں پھینکنا ہوا. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ اٹکل کے تیر ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اور کچھ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. آپ کہہ دیجئے میرا رب ہی خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، ما یعلمہم الا قلیل، اور تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی بھی ان کی تعداد کو نہیں جانتا. یہ فرمایا. تو کیا معنی ہوئے کہ تعداد کسی کو صحیح معلوم نہیں ہے. مگر علماء کا کہنا یہ ہے کہ اسی آیت میں غور کرنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ 7 تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب 3 اور 5 کا جہاں قول نقل کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اٹکل کا تیر ہے، اور جہاں 7 نقل کیا وہاں اس کے لیے نہیں فرمایا. اگر یہ تینوں قول اٹکل کے تیر ہوتے تو تینوں کو ایک ساتھ نقل کر کے بعد میں فرماتے اللہ تعالیٰ رجمم بالغیب. رجمم بالغیب کا لفظ 3 اور 5 کے لیے فرما رہے ہیں، 7 کے لیے نہیں فرما رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا کہ 7. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یعلمہم الا قلیل، ان کے بارے میں تھوڑے لوگوں کے سوا اور سب نہیں جانتے، کچھ علم نہیں رکھتے. فرمایا الحمدللہ انا منہم، میں بھی ان میں ہوں، ان تھوڑوں میں کہ جن کو علم ہے. اور فرمایا کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو علماء نے جو سمجھا ہے آیت میں غور کرنے سے، اس کی تائید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول سے بھی ہوتی ہے. رہ گیا یہ بات کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا، یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کو خوب معلوم ہے. تو پھر جب 7 کی تعداد تھی تو یہ کہنے میں پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی 7 کی تعداد ہے تو فرماتے 7 تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذہنوں کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ تم جس بحث میں پڑے ہوئے ہو اس بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کو تو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. بھائی اللہ کو معلوم ہے صحیح تعداد کیا ہے، یہ ہونا چاہیے تمہارا جواب. نہیں ہے کہ تم اس بحثوں میں پڑے ہو، ہاں صاحب کتنے، انہوں نے کہا 3، نہیں صاحب 5، انہوں نے کہا نہیں صاحب 7. اس میں جھگڑے ہو رہے ہیں. تو ان جھگڑوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس طرح کی باتوں کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور ان باتوں کی طرف توجہ جانی چاہیے کہ جو باتیں ہمارے لیے نفع بخش ہوں. یہ ہے تو معلوم ہوا کہ فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. وقت تو بڑا قیمتی ہے، چاہے اسے کارآمد چیزوں میں لگاؤ چاہے فضول چیزوں میں لگاؤ. تو ایک وقت میں 2 کام نہیں ہو سکتے. آدمی جو ہے فضول کام بھی کرے اور نفع بخش والا کام بھی کرے، نفع بخش کام بھی کرے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ جس طرح انسان کو جو بھی چیز دی گئی وہ امانت ہے، وقت جو ہے وہ اس سے سب سے بڑھ کر بڑی قیمتی امانت ہے. اور چیزوں کا تو کچھ نہ کچھ الٹرنیٹ ہے، اس کا متبادل ہے. کپڑا چلا گیا دوسرا مل جائے گا ساتھ، کھانا چلا گیا دوسرا آ سکتا ہے کھانا، سمجھا، گھر چلا گیا دوسرا گھر مل سکتا ہے، اولاد چلے گئی دوسری اولاد مل سکتی. یہ ساری امانتیں نعمتیں جو ہیں یہ امانتیں، مگر ان کا کوئی بدل ہے. وقت جو ہے اس کا کوئی بدل نہیں. آج کی صبح چلی گئی، سمجھ میں آیا، اب وہ پھر لوٹ کے تو آنے والی نہیں. آج کی صبح وہ تو چلی گئی، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اسی واسطے قرآن حکیم میں زمانے کی قسم کھائی گئی، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی جو قسم کھائی گئی ہے تو اس کی وجہ یہی بتلائی جاتی کہ زمانہ دراصل ایک ایسی تیز رفتار گاڑی ہے کہ جو اسٹیشن اس کا چلا جاتا ہے پیچھے پھر وہ واپس نہیں آتا. تو یہ ہے اس زمانے کی حالت. تو ہاں بے شک اس میں گزرے ہوئے حالات جو ہیں وہ ایک تاریخ بنتے ہیں، وہ تاریخ جو ہیں وہ شہادت دیتے ہیں، وہ وٹنس بنتی ہیں کہیں کے واسطے فیوچر کے لیے.
اسی کو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، یعنی تاریخ زمانے کی، ساری دنیا کے انسان نقصان میں ہیں سوائے ان کے کہ جو ایمان لیا اور نیک عمل کیا اور صبر کی اور حق کی جنہوں نے وصیت کی۔ تو زمانہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ لوٹ کر نہیں آتا۔ ایک عربی کا ایک شعر بھی ہے، حیاتنا انفاس تعد کأنها اذا مضى نفس انقضت اذا مضى نفس منها لا الہ الا اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ چند سانسوں کا نام ہے، ایک سانس جب چلا جاتا ہے زندگی کا اتنا حصہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ہے ہماری زندگی۔ اس کو کسی نے، وہ اردو کے ایک شاعر نے بھی تو کہا، ظالم تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، ظالم تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، یہ ٹک 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 جو گھڑی کی ہوتی، ظالم تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گردوں سے مطلب ہے زمانہ، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ میں کہا کرتا ہوں لوگ جو ہیں وہ برتھ ڈے مناتے ہیں،